الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعد الله الحسنى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے بیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم، دونوں جہاں کے مالک و مختار، وہ نبی جن کی بارگاہ میں بریلی کے امام یوں عرض پرداز ہے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اسی پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے اور پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، اس پرفتن دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے اہل سنت والجماعت، جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اس کے ماننے اور چاہنے والے کے ایمان کو متزلزل کیا جا رہا ہے اور جو ہے ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ اسی میں ایک ایسا فتنہ رونما ہو رہا ہے کہ ویسے ظاہر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا یہی ایک فرقہ جسے آج مولائی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھے، سب سے بڑے مولائی اگر کوئی ہے تو اہل سنت والجماعت کے چاہنے والے، جسے مسلک اعلی حضرت کے چاہنے والے کہا جاتا ہے۔ آج جو ہے ایسی آڑ اور جو مشاجرات اور جو ہمارے اکابر میں جو اختلافات ہوئے، اس کی آڑ لے کر کے اور ان واقعات کو بتا کر کے لوگوں سے یہ سمجھایا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ان سے دور رہو، اور ان کی شان میں بے ادبی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی اس عظمتوں میں، ان کی شان میں یہ لوگ زبان درازیاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں بالخصوص ایک نام حضرت امیر معاویہ کا ملتا ہے کہ آج کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے، یاد رکھے آپ کو کوئی محبت کرنے والا نہیں بنا رہا ہے، آپ کو کوئی راہ راست بتانے کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تمہیں کسی کی محبت پہنانے کے لیے یا تمہارے دل میں کسی کی محبت اتارنے کے لیے کسی کا تمہیں گستاخ بنایا جائے، یہ کبھی انصاف کا راستہ نہیں ہے۔ یاد رکھے، اگر محبت کی جاتی ہے تو ادب کا دائرہ باقی رکھا جاتا ہے۔ اگر ہم خانہ کعبہ کی یا مدینہ طیبہ کے ادب و احترام میں اور عشق میں بات کرتے ہیں تو وہاں ہم جنت کی بے ادبی نہیں کیا کرتے ہیں، بلکہ اس کی عظمت کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آج لوگ ہمیں بتاتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے، کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف یہی کرتے ہیں، فلاں کے بارے میں بے ادبی کر رہے ہیں، فلاں کے خلاف بول رہے ہیں، فلاں کے خلاف بول رہے ہیں، فلاں اٹھا فلاں کے خلاف۔ یاد رکھے، اہل سنت والجماعت جسے احمد رضا کی غلام کی جماعت کہا جاتا ہے،
وہ کبھی بھی کسی کی بے ادبی نہیں کرتے ہیں۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں ان نیچریوں کو جنہوں نے محدثین کرام اور صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کی ہے، ان غیر مقلدوں کو دیکھیں جنہوں نے ائمہ مجتہدین کی شان میں بے ادبی کی ہے، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں بے ادبی کی ہے۔ یہ دیوبندی جو اولیاء کرام کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں، یہ نیچری سابقہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں، یہ رافضی جو ہے یہ تبرہ کر رہے ہیں۔ کوئی حضرت ابو بکر کی افضلیت پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی حضرت عمر فاروق اعظم کی فضیلت کا انکار کر رہا ہے، کوئی جو ہے آیا یہ حضرت مولا کائنات کی بے ادبی کرتا ہے وہ خارجی ہو جاتا ہے، کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی اگر محبت کرتا ہے اور اگر وہ اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، آپ ذرا سوچیں ان لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے، یہ سب بے ادبی کرتے ہیں۔ اب اہل سنت والجماعت اعلیٰ حضرت والے اور علماء ربانیین نے کسی کو بے ادب نہیں بتایا، بلکہ جنہوں نے ہمارے اکابر کی شان میں جب بے ادبی کی تو اعلیٰ حضرت والوں نے انہیں بے نقاب کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ان سے بچ کر رہو، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہی کام ہے، کسی نے کسی کی بے ادبی نہیں کی ہے میاں۔ آپ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کی شان میں بے ادبی کر کے کیا کبھی کوئی مولائی ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، اہل بیت اطہار جہاں سے ادب بتا کرتا ہے، جہاں سے تہذیب بھیک مانگا کرتی ہے، وہ اہل بیت اطہار کا خاندان کیا صحابہ کرام کی بے ادبی سکھائے گا؟ نہیں، بلکہ مولا کائنات کے لاڈلے سیدہ طیبہ کے لاڈلے ہمیں بتاتے ہیں عظمت صحابہ کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے اور آپ کو کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ دیکھو انہوں نے تو یہ کیا وہ کیا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل وعد اللہ الحسنہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام صحابہ سے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ جب اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، ان کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ حدیث پاک کو پڑھیں، ہزاروں لاکھوں حدیث پاک ملے گی۔ رسول پاک نے فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ رسول پاک کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے جب عرض کیا تھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ رسول پاک نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ایسی ہزاروں حدیثیں آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں رسول پاک نے تمام صحابہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ صحابہ کے جرمٹ میں جو رسول پاک نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اب اس صحابہ کے جرمٹ میں حضرت ابو بکر کی ذات بھی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات بھی ہے، حضرت عثمان غنی کی ذات بھی ہے، حضرت مولا کائنات کی ذات بھی ہے، اور اسی صحابہ کے جرمٹ میں حضرت امیر معاویہ کی بھی ذات ہے۔ جب رسول پاک نے کسی کو الگ نہیں فرمایا تو آپ تھوڑا جھوٹا بوٹا بڑھا لیا، کلرفل کپڑا پہن لیا اور اپنی زبان درازی کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کی شان میں بات کر رہا ہے۔ چائے کی نکڑ پر بیٹھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے، اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ایک ایک چائے پی کر کے کسی کی فضیلت نہیں ناپی جاتی ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہمیں ان جگہ سے مسائل لینے ہیں جسے عالم ربانی کہا جاتا ہے، جسے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر چلنے کا اور چلانے کا ہنر ہوا کرتا ہے۔ ہم ان علماء کی بات کرتے ہیں، آج تو یوٹیوب پر کوئی آ گیا، دو چار لوگ اس کے پیچھے ہو گئے تو لوگ سمجھتے ہیں اس کے فالوورز زیادہ ہے، یہی کامیابی ہے۔ ارے میاں ہمارے یہاں کامیابی سروں اور واٹنگ کی تقسیم سے نہیں، ہمارے یہاں جو کامیابی ہوتی ہے قرآن و حدیث اور دلائل سے کامیابی مانی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ، آپ دیکھیں لوگ آئے جن کو حدیث کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جنہیں کتابوں کا وہ علم نہیں ہوتا ہے، غیر مستند کتابوں سے آ کر کے عوام کے سامنے کچھ بھی بیان کرتے ہیں، لوگوں کے شیعہ اور رافضیوں کی کتاب پڑھ کے آ کر کے عوام کے سامنے کچھ بھی بیان کرتے ہیں۔ آئیے ایک عالم ربانی محدثین میں اگر آپ اٹھا کر کے نام دیکھیں اس میں بھی ان کا نام ملے گا، فقہاء میں ان کا نام ملے گا، مجتہدین کی فہرست میں آپ کا نام ملے گا، جنہیں
جنہیں لوگ عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے نکڑے پر بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا ہے, سڑکوں پر کھڑے ہو کر محفل سجا کر علم نہیں حاصل کیا, بلکہ انہوں نے جہاں سے علم حاصل کیا ہے اس صاحب دسترخوان کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک جن کا دل خشیت الہی سے لرزہ برانداز ہو, جن کی ایک ایک رات امت مسلمہ کی فکر میں گزرا کرتی ہو, ان علماء کرام نے کیا جواب دیا جب حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا, سوال ہوا کہ حضور ذرا بتائیے تو صحیح, حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک جس کو مجتہد کہا جاتا ہے اور وہ مجتہد ہے, امام اعظم کے شاگرد ہے, انہوں نے فرمایا کہ اچھا تم کیا سوال کر رہے ہو, حضرت عمر بن عبد العزیز ان کی فضیلت بلا شبہ ہے, لیکن جس کے مقابلے میں تم پوچھ رہے ہو جانتے وہ صحابی رسول ہے, حضرت امیر معاویہ کو ان کے تقابل میں سوال کر رہے ہو. سنو, حضرت امیر معاویہ کی ذات وہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے, وہ کاتب وحی الہی ہے. جب وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں آپ نے شرکت کی اور آپ جس سواری پر سوار ہے اور وہ سواری جو ہے جب غزوے کی طرف جا رہی ہے اور اس سواری کے گھوڑوں اور سواری کے ٹاپ سے جو گرد و غبار اڑ رہا ہے اس میں کا ایک ذرہ اڑ کر کے اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سواری کی نکیل میں اس گرد و غبار کا ایک ذرہ جو چلا جائے, یعنی اس سواری کے ناک میں جو ایک ذرہ چلا جائے, سنو وہ ذرہ بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے, اس لیے کہ وہ ذرہ صحابی کی سواری کے گرد و غبار کا ذرہ ہے. اس لیے اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے, ماننی کس کی ہے, جھوٹا بڑھا کے آ گئے, کسی کا بے ادب بننا ہے. حضرت امام عشق و محبت اعلی حضرت نے جو ہمیں تعلیم دی ہے, ہم ببانگے دوہل کہہ سکتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اس میں دیکھیے کہ جب بھی کسی بے ادب کو دیکھو گے کہ کوئی صحابہ کی شان میں, کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں, کوئی اولیاء امت کی شان میں اس طریقے کی بے ادبی کرتا ہوگا, اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اعلیٰ حضرت سے ضرور کمزور ہوگا, اور جو اعلیٰ حضرت کا ہوگا اسے کبھی بھی آپ بے ادب نہ پائیں گے. ہاں البتہ بے ادبوں کی نقاب کشائی کرتا ہوگا تو اس کو عوام اگرچہ بے ادبی کہہ دے لیکن وہی رہنمائی ہوا کرتی ہے. حضرت امیر معاویہ, آپ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں جب وہ حدیث پاک پڑھی جاتی ہے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, ہمارے روح میں بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے. وہ حدیث پاک ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک, بخاری شریف حدیث آپ جانتے ہیں, اور قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب کوئی مانی جاتی ہے تو بخاری شریف مانی جاتی ہے. بعض لوگوں نے مسلم شریف کا قول بھی کیا ہے لیکن بخاری شریف یہ زیادہ مشہور ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب افضل ہے وہ بخاری شریف ہے. جانتے ہیں بخاری شریف کیوں افضل ہے؟ حضرت امام بخاری کو ایک دو نہیں بلکہ 6 لاکھ سے زیادہ, ایک روایت میں ہے 9 لاکھ سے زیادہ حضرت امام بخاری کو زبانی سند کے ساتھ آپ کو حدیث یاد تھی, اور 6 لاکھ کی روایت بھی ہے. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں, اور بخاری شریف میں کل کتنی حدیث مبارکہ ہے؟ بخاری شریف میں 6000 سے کچھ زیادہ حدیثیں ہیں, اور آپ سمجھے کہ جب تعلیقات اور مرفوعات کو چھوڑ دیا جائے تو 2700 حدیث بخاری شریف میں ہے. یعنی ایک حدیث یہاں پر بھی اس کتاب میں اس باب میں بھی ہے اس باب میں بھی ہے. اس طریقے سے 6000 سے کچھ ہی زیادہ حدیثیں ہیں. امام بخاری کو 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی, بخاری شریف میں آپ نے 6000 سے کچھ ہی زیادہ کیوں رقم فرمائی؟ آپ دیکھیں اس کا طریقہ کیا تھا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی 6 لاکھ حدیثوں میں سے 6000 حدیث بخاری شریف میں جو جمع کی ہے اس کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے حرم مدنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ قدس کے سامنے آپ کا کیا طریقہ تھا؟ پہلے آپ جاتے غسل فرماتے,
جاتے اور اس کے بعد آتے 2 رکعت نفل ادا کرتے. 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جاتے اور آپ 6 لاکھ حدیث میں سے ایک حدیث کا متن پڑھتے. ایک حدیث کا متن پڑھنے کے بعد آپ انتظار کرتے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے سے آپ کو اشارہ مل جاتا تو وہ حدیث پاک بخاری شریف میں رکھا کرتے, اور جب اشارہ نہیں ملتا تو اسے کسی اور کتاب میں آپ رکھ دیا کرتے. پھر اسی طریقے سے آپ کا سلسلہ ہوتا. آپ 2 رکعت نفل ادا کرتے, پھر 6 لاکھ میں سے ایک حدیث پڑھتے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ قدس کے سامنے آپ حاضر ہوتے اور مراقبہ کرتے. رسول پاک کی طرف سے اشارہ ملتا تو اس حدیث کو جو ہے بخاری شریف میں درج کر دیا کرتے. اشارہ نہیں ملتا تو دوسری جگہ درج کرتے. اس طریقے سے کم ہوتے ہوتے اب آپ اندازہ لگائیے 6 لاکھ حدیثیں پڑھی گئی تو کتنی رکعتیں ہوئی؟ 12 لاکھ رکعتیں ہوئی. 12 لاکھ رکعتیں, سجدے کتنے ہوئے؟ 24 لاکھ سجدے کے بعد امام بخاری نے بخاری کو ترتیب دیا ہے. اور فراویان فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا عمل جو ہے صرف ایک بار کا نہیں ہے, بلکہ آپ کا یہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں 3 بار کیا ہے. حرم مدنی میں بھی کیا ہے, حرم مکی میں بھی کیا ہے, اور اپنے وطن معلوف بخارا شریف میں آپ نے یہ عمل کیا. بس میں بتانا یہ چاہتا ہوں بخاری شریف میں اس حدیث کو درج کیا گیا جس کو رسول پاک کے آستانے سے سند مل گئی ہے, رسول پاک کے آستانے سے جس حدیث کو جو ہے اشارہ مل گیا اسی کو بخاری میں جمع کیا گیا. اب جانتے ہیں جو حدیث پاک میں نے پڑھی انما انا قاسم واللہ یؤتی, اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اس حدیث کے سے کس نے سنا ہے؟ رسول پاک سے سننے والا کون ہے؟ ان سے کس نے روایت کی ہے؟ اور یہ حدیث امام بخاری تک کیسے پہنچی؟ ذرا یاد رکھے. اب یہ ان لوگوں کو پوچھو جو حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی کرتے, ان سے پوچھو یہ حدیث مانتے ہو؟ کہیں گے ہم مانتے ہیں. بخاری مانتے ہو؟ کہیں گے ہم مانتے ہیں. امام بخاری کو مانتے ہو؟ کہیں گے مانیں گے. اب انہیں قریب کرو اور پوچھو انما انا قاسم, اس حدیث کا راوی کون؟ حضرت امیر معاویہ ہے. ارے ہم حدیث بھی مانتے ہیں اور راوی کو بھی مانتے ہیں, بخاری کو بھی مانتے ہیں, امام بخاری کو بھی مانتے ہیں. اب یہ حدیث کے راوی کو کہاں سے اشارہ ملا؟ آستانہ قدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے سے اشارہ ملا ہے, تب یہ بخاری شریف میں حدیث رکھی گئی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ ہمیں بے ادب بنانا چاہتے ہیں. اگر صحابہ کرام کی ادنا سی توہین کہیں معلوم ہو تو سمجھ جاؤ یہ ہمارا رہبر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ ہم جو ہے کسی سے محبت کرتے ہیں وہ نسبت رسول سے کیا کرتے ہیں. ہم سادات کرام کی جوتیوں میں اپنی ناک رگڑنے کے لیے اگر تیار ہے, وہ پسینہ رسول پاک کی خوشبو کا ثمرہ ہے اور صحابہ کی عظمت کا پہرا بھی دیتے ہیں, وہ مصطفیٰ کی عطا اور نوازش کا ثمرہ ہے. اس لیے اب کہیں پر بھی اگر امیر معاویہ کی بے ادبی کی جائے تو سمجھ لو یہ ہمارا رہبر نہیں ہے. ہمیں تو امام نے بتا دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. ہاں بلا شبہ جو ہمارے خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر ہے, تمام صحابہ میں کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا. دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے, تمام صحابہ مل کر وہاں نہیں پہنچ سکتے. تیسرا حضرت عثمان غنی کا ہے, بعد کے صحابہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور مولا کائنات کا نمبر چوتھا ہے, تمام صحابہ مل کر وہاں پر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر صحابہ کی بے ادبی کرنے والا آئے تو سمجھ جاؤ یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہمیں صحابی کا بے ادب بنا دے گا. یہ کہیں سے بھی ہمیں اہل بیت اطہار کا محبت کرنے والا بنا ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ ہم نے جب بھی کسی سے محبت کی ہے تو ہم نے نسبتوں کا احترام کیا ہے. صحابہ نے رسول پاک کو دیکھا وہ صحابی ہو گئے, اور اہل بیت اطہار نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ہونے کا انہیں اعجاز حاصل ہوا, ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. میرا امام کہتا ہے یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, اور غبار راہ سے کہہ دو نقش قدم سنبھالے, زمانہ پھر انہیں ڈھونڈے گا رہبری کے لیے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.